والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جملہ فعلیہ کہتے ہیں جو جملہ فعل سے شروع ہو. اگر جملہ فعل ماضی سے شروع ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ ماضی. جملہ فعلیہ. اگر فعل مضارع سے شروع ہو؟ جملہ فعلیہ مضارع. اگر فعل امر سے شروع ہو؟ جملہ فعلیہ امر. فعلیہ امر. تینوں کو بھی جملہ فعلیہ ہی کہیں گے. صحیح ہے نا؟ ہاں شیخ. چاہے وہ ماضی سے شروع ہو، چاہے مضارع سے شروع ہو، چاہے وہ امر سے شروع ہو، جو بھی جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اگر جملہ فعلیہ ہو، فعل سے شروع ہو، تو فعل کے ساتھ کیا آنا ضروری ہے؟ فائل. فاعل. فعل کے ساتھ فاعل آنا ضروری ہے. کیا فعل کے ساتھ مفعول آنا ضروری ہے؟ نہیں. نہیں. نہیں، ہر فعل کے ساتھ مفعول نہیں آتا. کون سے فعل کے ساتھ مفعول آتا ہے؟ فعل متعدی. متعدی کے ساتھ مفعول آتا ہے. فعل متعدی متعدی. ہے نا؟ فعل متعدی. متعدی کون سے فعل کو کہتے ہیں؟ جس میں مفعول کی ضرورت ہے. تعداد زیادہ ہوتی ہے. مفعول ہوتا ہے. متعدی جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. فعل متعدی وہ فعل جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اور لازم کسے کہتے ہیں؟ اس کو جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. فعل اور فاعل دونوں ہوتے. ہاں، فعل اور فاعل سے بات پوری ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے. ہاں. فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. مرفوع. فاعل مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ. مرفوع. جی. اور مفعول کیسے ہوتا ہے؟ منصوب. ہوتا ہے. مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اور فعل ماضی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ کبھی مرفوع کبھی منصوب. مبنی. مبنی. معرب. فعل ماضی کیا مبنی ہوتے ہوتا ہیں؟ ہے. مبنی. 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 ہاں، فعل ماضی ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. اچھا، فعل مضارع کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ معرب. اعراب کیا ہوتا ہے اس کا؟ وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی نصب، کبھی ظرف، کبھی مرفوع، کبھی پیش. مرفوع منصوب مجزوم. مرفوع، مرفوع، منصوب اور مجزوم. ہاں، مرفوع، منصوب اور مجزوم. کبھی رفع کے ساتھ، کبھی نصب کے ساتھ، اور کبھی جزم کے ساتھ. ہاں، تو اس طرح سے فعل مضارع ہوتا ہے. زید یذهب، زید لن یذهب، زید لم یذهب. ایسے ہے نا؟ یذهب، لم یذهب. تو ایک ہے یذهب، دوسرا ہے یذهب، اور تیسرا ہے یذهب. یذهب، یذهب، یذهب. ینصر، ینصر، ینصرا، ینصر. یضرب، یضربا، یضرب. صحیح ہے؟ یفتح، یفتحا، یفتح. یسمع، یسمعا، یسمع. ایسے ہوتا ہے فعل مضارع. اور اگر افعال خمسہ ہو جائے، افعال خمسہ تثنیہ کا صیغہ، جمع کا صیغہ اگر آ جائے تو یفعلو، ینصرو، ینصرا، تنصرو، تنصری. ہے نا؟ کیا ہوگا آخر سے؟ نون غائب. نون غائب ہو جائے گا.
یا تو نون رہے گا یا تو نون غائب ہو جائے گا. حالت رفع میں نون رہے گا، حالت نصب اور جزم میں نون چلا جائے گا. ایسے ہے نا؟ جی جی. رجال یذهبون، رجال لن یذهبوا، رجال لم یذهبوا، دونوں جگہ پر بغیر نون کے ہیں. یذهبون، یذهبوا، یذهبوا، تذهبون، تذهبوا، تذهبوا. واو الف، آخر میں واو الف رہے گا، نون نہیں رہے گا. اب آپ کو پتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے یہاں یہ اسکرین نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہا ہے شیخ. جی 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 آ رہا ہے شیخ. دیکھیے، اب دیکھنا ہے آپ یہ پہچانتے ہیں کیا نہیں پہچانتے ہیں. ہمیں یہ لکھنا ہے، یہ کیا ہے؟ شریبت طفل اللبن. شریبہ کیا ہے؟ فعل فعل. فعل. الطفل کیا ہے؟ فاعل فاعل. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مرفوع ہوتا ہے. اللبن کیا ہے؟ مفعول. مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اچھا، الطفل واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد. واحد ہے. اگر اس واحد کو ہمیں تثنیہ بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ الف نون لگا دیں گے. آخر میں الف نون بڑھا دیں. فلان. اچھا، اب یہ بتائیے، شریبہ فعل، الطفلانی، الطفلانا، الطفلانو کیا ہونا چاہیے؟ الطفلان. لانو. لانی. لانی. کیسے؟ آنی کا ساؤنڈ مسلح کا ہوتا ہے نا. حالت رفع میں رجو الطفلان آئے گا. وزن کیا ہے اس کا؟ جاء رجلانی. رجلانی، جاء رجلانی، ہے نا؟ شریبت طفلانی، ایسے ہے نا؟ ہاں. اب اگر ہم اسی جملے کو یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو گیا واؤن کا اضافہ ہو گیا. شریب مسلمون شریب المسلمون. یہ فاعل ہے؟ نہیں، یہ جمع ہے. فاعل نہیں ہے؟ فاعل ہی ہے، جمع ہے. لیکن جمع ہے. جمع کون سا جمع ہے؟ مذکر سالم. جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے نا؟ جمع مذکر سالم. تو اب دیکھیے، الطفل یہ فاعل ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. الطفلانی فاعل ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. المسلمون فاعل ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اب یہ تینوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے مفرد صحیح، یہ ہے تثنیہ، اول یہ جمع سالم. یہ ہے جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم سمجھ میں آ گیا. بات سمجھ میں آئی ابھی؟ آگے ہاں. جیسے نصر المسلمون والدین. یہ کون بول سکتے ہیں؟ یہ نصر المسلمون
الولدین الوالدین نصر نہیں المسلمون الولدین ولدین الولدینی، ہاں ماشاءاللہ، کسے بتایا آپ لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا الولدینی، نصر المسلمون، الولدین ہاں اب یہ معذرت چاہتی ہوں شیخ الولدینی کیا ہے یہ؟ مفعول حالت نصب حالت تسنیہ نصب میں ہے. حالت نصب میں کون سا کلمہ ہے؟ مفرد ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ تسنیہ کیا ہے کیا ہے؟ تسنیہ ہے ہاں، جمع ہے تسنیہ حالت نصب میں کیسے ہوتا ہے؟ یا نون کے ساتھ، ہے نا؟ نون کے جی ساتھ ہوتا ہے جاء رجلانی، رأیت رجلینی رجلین، مررت برجلین برجلین، نصر المسلمون الولدین. اب یہ کیا ہے؟ المسلمون فاعل ہے، فاعل 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 ہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم مفعول ہے. نصر المسلمون الولدین بی ریال، بریالین بریالین. نصر المسلمون الولدین بریالین. دو حرف جار ہیں، حرف جار ہے نا، حرف جار کے بعد کیا آتا ہے؟ مجرور. اور یہ ریالین کیا ہے؟ تثنیہ ہے. ولدین بھی تثنیہ، ریالین بھی تثنیہ. جاء رجلانی، رأیت رجلین، مررت بھی. رجلینی ایک بی ریال کا مطلب کیا ہے؟ بھی ریال نہیں، با حرف جار، ریال پیسے. سعودی عرب کا ریال سنا نہیں ہے آپ نے؟ جی 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 ہاں، ریال. تو یہ ہو گیا تثنیہ. اگر ہم اس کو ہٹا دیں اور ایسے لکھیں، اب بولیے یہ ریالات، جمع مؤنث سالم بریالاتین ریالاتن. بریالاتن جاءت مسلمات، رأیت مسلمات مسلمات، مررت بمسلمات بمسلمات. سمجھ میں آیا ابھی؟ ہاں. تو یہ اب آپ نے اگر اس کو یاد کر لیا ہے، اچھا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ آسان ہے. اگر ہم نے یہاں پر لگا دیا نصرت، نصرت، مسلمات مسلماتن مسلمات مسلماتن مسلمات مسلماتن یہاں پر کیا آنا چاہیے؟ تا کے اوپر یا نیچے کچھ آنا چاہیے، کیا آنا چاہیے؟ تو پیش آنا الف چاہیے. لام ہٹ جائے گا نا پھر الف لام ہٹ جائے گا مسلمات مسلمات آئے گا کیونکہ نا وہ ایسے الف لام ہٹ جائے جی گا ایسے آئے گا. جی جی الف لام ہٹ جی جائے گا الف لام ہٹے گا نا الف لام ہٹے گا نا نہیں آئے گا الف لام، ہٹے گا نا اگر شروع میں الف لام آیا تو تنوین نہیں آئے گی، ضم آئے گا. جی نصرت المسلمات، ہے نا؟ الف لام کو ہٹا دیں گے نصرت الف لام ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، معرفہ ہے. ہم چاہے معرفہ بنائیں چاہے نکرہ بنائیں، ہے نا؟ نصرت مسلمات، یہ بھی صحیح ہے. یہ مائک بند کریں، کون ہے یہ؟ اور نصرت المسلمات، الف لام آ گیا تو تنوین نہیں آئے گی. الف لام اگر ہٹ گیا، جیسے ہم ہٹا کے دکھا دیتے ہیں، تو اب کیا آ جائے گا؟ مسلمات یہ نصرت مسلمات، مسلمات. اب بولیے مسلماتن مسلماتن
क्यों 3 क्यों? हालत नसब में 3 आता है ना। हाँ, मुसलमान औरतों ने मदद किया, मुसलमान औरतों की, मदद सही है ना? जी तो ये हो गया फाइल और ये हो गया मफूल मफूल। और मफूल हमेशा मंसूब होता है। मंसूब मंसूब होता है। बी बी वालिदैनी रिया बिरिया लात बिरिया लातिन बिरिया लातिन बिरिया लातिन, लातिन सही है ना? नसरत मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन बिरियालातिन बिरियालातिन। 155 समझ में आ रहा है जी? अभी नसरत मुस्लिमातुन मुसलमान। मुस्लिमातिन बिरियालातिन। हाँ शेख, सुन में। हाँ, इससे इससे क्या समझ में आ रहा है? शेख क्या समझ माजरत में, चाहती हूँ। इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या सबक मिल रहा है इससे आपको? जमा मोहम्मद सालिम। मुख्तलिफ हालतें फ़ाइल मफ़ऊल की। इससे आपको ये सबक मिल रहा है कि जो आपके पास एक पेज का चार्ट है उसे ताबीज बना के आपको रख लेना है। अब हमने कहा था ना, जी हाँ शेख। याद कर लेना है मुकम्मल। हाँ शेख अगर याद वो अगर वो आप अच्छा याद कर ले गए तो इस तरह के ये एराब में आप कभी गलती नहीं करेंगे। वरना आप बोलेंगे नसरत मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, जी ये भी शेख। मुस्लिमातुन, ये भी मुस्लिमातुन, नहीं तो ये मुस्लिमातन बोल देंगे आप, क्योंकि मफूल है, मफूल मंसूब होता है, लिहाजा ये हो गया मंसूब। हाँ, मुस्लिमातुन मुस्लिमातन ऐसे करेंगे फिर आप। हाँ शेख। समझ में आया ना? तो इसके लिए आपको क्या करना है फिर? चार्ट को लर्न करना पड़ेगा। वो चार्ट अच्छी तरह से चार्ट को याद लर्न करना है। करना। हाँ, उस सफ़े को अच्छा याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमको फेल मालूम हो गया कि फेल माजी है तो मबनी है, अम्र है तो मबनी है, अगर मुजारे है तो बदलता रहता है, फाइल है फाइल मरफू होता जरूर है, लेकिन मरफू खाली जम्मा वाला होता है, ऐसा है क्या? नहीं है ना ऐसा? नहीं नहीं मरफू सिर्फ जम्मा वाला कहाँ होता है? जैसे ऐसे नसारा, नसारा अबू का, हाँ, नसारा अबू अब का, अस्माए सत्ता। नसारा अबू का अखा का। समझ में आ रहा है? हाँ शेख। नसारा अबू अबू का का अखा अका का का बी, भी आही का। क्या आख- कह रहे हैं? बी भी आखी का। अखी का आखी बी का। आखी ही, का भी आखी का। बी आखी ही। भी अखी ही भी आखी ही। क्या हुआ ये? नशरा अबू का अखा का भी आखी ही। मदद की तेरे उसके अब्बू ने तेरे भाई अब्बू ने मदद की, अब्बू अखा ने के तेरे तेरे भाई की, भाई को और भी मदद आखी की ही और उसके भाई के भाई के के साथ उसके साथ नसारा मदद की, अबू का तुम्हारे अब्बू ने, तुम्हारे अब्बू ने। अखा का तुम्हारे भाई की, हाँ तुम्हारे भाई भी के। आखी ही उसके भाई के जरिए। अच्छा। समझ में आया? उसके भाई के भाई के जरिए। जरिए।
تو یہاں ابو کا، یہ ابو کا کون سا اسم ہے؟ یہ اسماء ستہ ہے نا؟ اسماء ستہ۔ اخا کا کون سا ہے؟ وہ یہ بھی بھی وہی ہے اسماء ستہ اسماء حالت ستہ۔ نصب میں اخی ہے۔ ہی کون سا ستہ ہے؟ یہ بھی وہی اسماء ستہ ہے، صحیح ہے نا؟ جی اسماء ستہ، ابن، اخن، ہمن، ہنن، فمن، زو، اس طرح سے یہ جی جان لے لے سمجھ میں آیا؟ جی ہاں جی حضرت چاہتے ایک سوال ہے۔ 1 منٹ ابھی۔ نصارا، نصارا، عمر، بولیے عمر عمر، ایسے رہے گا؟ نہیں نہیں آئے گا۔ تنوین کیوں نہیں آئے گی؟ غیر منصرف اسماء یہ غیر منصرف ہے نا، اس لیے ہاں، غیر منصرف ہے۔ نصارا، عمرو، بولیے ابراہیم ابراہیم ابراہیم، ہاں۔ کیا ابراہیمن؟ ابراہیم ابراہیمن کیوں نہیں آئے گا؟ مفتو غیر غیر منصرف منصرف ہے یہ، ایسے ابراہیم معلوم غیر غیر منصرف ہے۔ منصرف ہے؟ جی غیر عربی نام غیر منصرف ہے۔ غیر عربی نام ہے نا؟ جی غیر عربی نام ہے، غیر عربی نام ہے۔ نصارا، عمرو، ابراہیم، بی اسماعیل، اسماعیل کہ اسماعیلی؟ اسماعیل زبر لا مفتو اسماعیلہ سے نہیں، غیر منصرف اسماعیل لا باہر پہ زبر جا رہے ہیں نا؟ اسماعیلی سے نہیں اسماعیلہ ہی آئے گا۔ کرے گا جی اسماعیل۔ اسماعیل نصارا، عمرو، ابراہیم، بی اسماعیل۔ عمر نے ابراہیم کی مدد کی اسماعیل کے ذریعے۔ ہاں، تو اب آپ کو اگر پتہ ہے غیر منصرف کا اعراب، جاء عمر، رأیت عمر، مررت بعمر، ہے نا؟ رٹ لینا ہے ایسا، آپ کو ایسا یاد کر لینا ہے، سوچنا نہیں ہے بس۔ اب ایسی مثالیں آئے گی اور پھر آپ کو سمجھایا جائے گا تو بہت جلدی سمجھ میں آئے گا۔ اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے جن کو یاد ہے، صحیح ہے نا؟ یہ سمجھ میں کس کو آ رہا ہے؟ جن کو یاد ہے، اور جن کو یاد نہیں ہے وہ پریشان ہے۔ جن کو یاد نہیں ہے وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہے، یہ عمرو، ابراہیم، عمرن کیوں نہیں ہوتا، ابراہیمن کیوں نہیں آتا، بھی حرف جار ہے تو اسماعیلن کیوں نہیں آئے گا، وہ پریشان رہیں گے۔ جمعہ کو پریشان رہیں گے، ہفتے کو پریشان رہیں گے، اتوار کو بھی پریشان رہیں گے، آخر کیا ہو گیا ایسا؟ لیکن جن کو یاد ہے وہ پریشان نہیں رہیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے، چلیے مثالیں ہم لکھ دیتے ہیں صرف آج، ہے نا؟ جیسے یہ کیا ہے؟ ينصر ینصرو، کیا ہے یہ؟ ينصر ینصرو، ینصرو، موسى موسیٰ، کیا مطلب ینصر موسیٰ؟ موسى نے موسیٰ مدد کرتا ہے مدد کرے گا۔ کرتا ہے، موسى موسیٰ مدد کرتا ہے ایک قاضی کی، بولیے ایک قاضی کی، قاضیاً ایسے ایسا رہے گا جی جی شیخ قاضیاً یا پھر ایسا رہے گا؟ نہیں خازین قاضیاً رہے گا۔ ایسا رہے گا شیخ، آپ پہلے لکھے نا ایسا۔ تو ایسا کیوں رہے گا؟
نکیرہ نکیرہ ہاں ایک ہم نے کہا ہے، جی جی ہم نے کہا ایک، ینصر ایک موسیٰ قاضین، موسیٰ مدد کرتا ہے ایک قاضی کی۔ اگر ہم کہیں موسیٰ مدد کرتا ہے قاضی کی، القاضی یا اب کیا آنا چاہیے؟ القاضیہ قاضیہ ینصر موسیٰ القاضیہ القاضیہ، ایسے؟ جی اچھا چلیے یہ بتا دیا آپ نے، آپ دیکھتے ہیں یہ آپ بتا سکتے ہیں کیا؟ الٹا ہو گیا، ایک زمانہ تھا جب موسیٰ نے قاضی کی مدد کیا، اب احسان کا بدلہ احسان، اب قاضی موسیٰ کی مدد کر رہا ہے۔ اب قاضی آئے گا قاضی موسیٰ اب کیسے لکھنا؟ یہ صحیح لکھا ہم نے؟ نہیں ایسے ایسے ہاں، ینصر قاضٍ جاء قاضٍ رأيت قاضيا مررت بقاضٍ بقاضٍ۔ چلیے ماشاء اللہ، آپ کو سمجھ میں آ گیا پھر ابھی؟ ہاں تو اب اتنا یہاں تک کچھ مثالیں ہم نے لکھ دی ہیں۔ اب آپ اسی میں دیکھیے، جیسے ہم نے یہاں اور ایک جملہ بنا دیا، اور یہاں ہم نے کہہ دیا کہ نہیں یہ خبر غلط ہے، یہ خبر غلط ہے، ہو جائے گا۔ منصوب یا کے اوپر جزم آئے گا لم ینصر منصور لم ینصر قاضٍ موسیٰ ترجمہ کیا ہوگا؟ قاضٍ تنوین کے ساتھ ہے نا؟ ایک قاضی نے یہاں پر ایک کا ترجمہ صحیح ہو رہا ہے، ایک قاضی نے موسیٰ کی مدد نہیں کی، نہیں شیخ کسی قاضی نے، کسی ہے نا؟ کسی قاضی نے موسیٰ کی مدد نہیں کی ہاں تو لم ینصر، اب یہ لم لما لام امر لا نہیں حروف جازمہ آ گیا تو فعل مضارع کیا ہو جائے گا؟ مجزوم۔ تو دیکھیں یہاں پر فعل مضارع مجزوم ہو گیا۔ چلیے ابھی میں نے آپ کو اتنا سمجھا دیا ہے جو آپ فعل اسماء اور افعال کا اعراب پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں سے ریکارڈنگ بند کریں گے اور پھر سے آپ